السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے میں آج تک حیران ہوں. میں نے وسیم خان، رشید اور بیروں سے جو سینکڑوں سوال پوچھے اور انہوں نے جو بیان دیے وہ بہت ہی اختصار سے سنا رہا ہوں. اگر اپنی تفتیش کی ساری کارروائی لکھوں تو 400 صفحوں کی کتاب بن جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اتنے اختصار سے کوئی پولیس آفیسر میری تفتیش کو ناقص سمجھے، لیکن مجبوری ہے کہ ہر ایک سوال اور اس کا جواب لکھنا ممکن نہیں. البتہ کوئی بھی پولیس آفیسر میری اس کارروائی پر اعتراض نہیں کرے گا کہ میں نے رشید کو خارج از تفتیش کر دیا اور وسیم خان کو حراست میں لے لیا. وسیم خان اقبال جرم کر رہا تھا اور وہ اپنے خلاف شہادت بھی مہیا کر رہا تھا، اور اس کا یہ اقدام کسی خوف، اذیت یا لالچ کا نتیجہ نہیں تھا. میں نے دوسرے دن وسیم خان کو ایک مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا. مجسٹریٹ نے اس کا اقبالی بیان قلم بند کر کے بیان اپنے پاس رکھ لیا. اس سرب و مہر لفافے کو اب عدالت میں کھلنا تھا. وسیم خان نے مجھے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق میں نے گواہ اور ثبوت وغیرہ اکٹھے کرنے شروع کر دیے. ہوٹل کے مالک، 2 بیروں، 2 مشیروں اور 2 رسمی سے گواہوں کے علاوہ رفعت کو بھی گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. میں نے رفعت کو پہلی بار دیکھا تو میں اس کے حسن سے چونک اٹھا. میرا قیاس بالکل صحیح تھا. اس کے بال بھورے رنگ گورا اور اس کی چوڑیوں کا رنگ گہرا سبز تھا. ایک کلائی میں 4 اور دوسری میں 2 چوڑیاں تھیں. اس نے مقتول کے متعلق بیان دیا کہ وہ اسے بہت پریشان کرتا تھا. وسیم خان کے اس بیان کی اس نے تائید کی کہ وسیم خان نے اسے پہلے 2-3 بار روکا، پھر اس کی پٹائی کی تھی. ان کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کی اور اقبالی بیان قلم بند کرنے والے مجسٹریٹ کی گواہی بھی تھی. ثبوت میں جو چیزیں رکھیں ان میں آلہ قتل اور وسیم خان کی پتلون تھی جو گھٹنوں سے رگڑی ہوئی تھی. میں نے 3 گواہ ایسی صورت کے لیے تیار رکھے ہوئے تھے کہ اگر وسیم خان اقبال جرم سے منحرف ہو جائے تو میں پیش کر دوں گا. استغاثہ کو پوری طرح مضبوط کر کے بھی مجھے کچھ خلا نظر آ رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک خدشہ محسوس ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وسیم خان رشید کو بچانے کے لیے ناٹک کھیل رہا ہے. یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ رشید قتل کر کے وسیم خان سے ملا ہو اور وسیم خان نے اس سے ساری باتیں سن کر اپنے آپ کو پیش کر دیا. اگر ایک عام شہری پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اتنی باریکیوں کو ذہن میں نہیں لا سکتا، پولیس کے پاس ہر دھوکے کا توڑ ہوتا ہے. پھر بھی ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میرے دل سے یہ وسوسہ نکلا نہیں، اور میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر وسیم خان کا وکیل قابل ہوا تو وہ اسے شک کی بنا پر ہی بری کرا سکتا ہے. مگر پہلی پیشی پر وسیم خان وکیل کے بغیر عدالت میں لایا گیا. اس نے کہا کہ وہ اقبال جرم کر چکا ہے، اس لیے صفائی کے لیے وکیل نہیں لانا چاہتا. مجسٹریٹ نے اس سے کہا کہ وکیل ضروری ہے. چنانچہ اس نے ایک وکیل لے لیا. وکیل نے پہلی پیشی کے بعد استغاثہ کا جائزہ لیا تو اسے کہا کہ وہ اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے کیونکہ استغاثہ کمزور ہے اور وہ اسے شک کا فائدہ دلا سکے گا. لیکن وسیم خان منحرف نہ ہوا، اپنے اقبالی بیان پر قائم رہا. مجسٹریٹ نے کیس سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا. میرا خیال تھا کہ وسیم خان وہاں جا کر اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے گا اور اس کا وکیل استغاثہ کے کمزور گواہوں پر جرح کر کے کیس بری کرا لے گا. میرا سب سے زیادہ اہم گواہ سب سے زیادہ کمزور تھا. یہ وہ بیرا تھا جس نے وسیم خان کو کمرے میں مقتول کی لاش کے پاس کھڑے دیکھا تھا. سیشن کورٹ میں صفائی کے وکیل نے اس پر جرح کر کے سیشن جج کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا تھا کہ یہ بیرا قابل اعتماد گواہ نہیں، اور یہ گواہ دراصل موقع کا گواہ ہے ہی نہیں. وکیل نے میرے تمام گواہوں کو کمزور کر دیا، لیکن وسیم خان کا جب آخر میں بیان ہوا تو اس نے اپنے وکیل کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور ثابت کر دیا کہ تمام گواہوں نے سچ بولا ہے اور یہ قتل اسی نے کیا ہے. مجھے توقع تھی اور میری دلی خواہش بھی تھی کہ سیشن جج وسیم خان کی صاف گوئی کا صلہ ضرور دے گا اور اسے سزائے موت نہیں دے گا، مگر اس کی بدقسمتی کہ سیشن جج انگریز تھا اور بڑا ہی ظالم اور بدخو جج تھا.
ہندوستانیوں سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اگر ہندوستان کی بادشاہی صرف ایک دن کے لیے بھی اسے دے دی جاتی تو وہ ہندوستان کی تمام تر آبادی کو سزائے موت دے دیتا۔ اس کا لکھا ہوا فیصلہ اس قدر مدلل اور پرمغز ہوتا تھا کہ اس کے فیصلوں کے خلاف بہت ہی کم اپیلیں ہائی کورٹ میں منظور ہوتی تھی۔ وسیم خان کو بھی اس نے سزائے موت دے دی، جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ پولیس والوں کو کسی کی سزا یابی پر افسوس نہیں ہوا کرتا، لیکن وسیم خان سے میں اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی شخصیت میرے ذہن میں نقش ہو گئی۔ وسیم خان نے جب عدالت میں فیصلے کے یہ الفاظ سنے کہ اس فیصلے کے خلاف 1 ہفتے کے اندر اندر اپیل کی جا سکتی ہے، تو اس نے انگریزی میں کہا، میں اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کروں گا۔ رفعت تقریباً ہر پیشی پر عدالت میں آتی تھی۔ رفعت کا باپ اور رشید تو ہر پیشی پر ضرور موجود ہوتے تھے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ وسیم کو مجبور کرتے رہتے تھے کہ وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے، مگر وہ کہتا کہ میں آخر میں جب اپنا بیان دوں گا تو تم سب حیران رہ جاؤ گے، مگر اس نے سزائے موت لے کر اعلان کر دیا کہ وہ اپیل نہیں کرے گا۔ رفعت کے باپ نے ایک تجربہ کار وکیل سے اپیل دائر کرائی، لیکن بیکار گئی۔ ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی، پھر پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور وسیم خان کو پھانسی دے دی گئی۔ قتل کا یہ کیس ان ہزارہا کیسوں میں سے ایک تھا جو ہر تھانے میں آتے اور عدالت میں جاتے تھے۔ کوئی بری ہو جاتا اور بہت سے سزائے موت یا عمر قید پا جاتے۔ یہ تو پولیس کا معمول ہوتا ہے۔ کیس آیا، ختم ہوا، ہمارے ذہن سے اتر گیا اور ہم دوسرے کیس کی تفتیش میں مصروف ہو گئے۔ لیکن وسیم خان میرے ذہن سے نہ اترا۔ وہ مجھے کئی بار یاد آیا اور میں نے اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کی۔ ایک معزز اور شگفتہ مزاج آدمی جیسے ہنستا کھیلتا آیا اور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ میں اسے بھول نہ سکا۔ 4 سال بعد CIA میں تھا۔ مسلم لیگ کا تاریخی جلسہ دلی میں ہوا۔ قائد اعظم کی تقریر تھی۔ CID کا بیشتر عملہ عام شہری کپڑوں میں جلسے میں ڈیوٹی پر تھا۔ میں بھی اس جلسے میں ڈیوٹی پر ہی شریک ہوا۔ لاہور والے سن 1940 کے جلسے کے بعد جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، دلی کا یہ جلسہ یادگار تھا، جس میں مسلمانوں نے انگریزی حکومت اور ہندوؤں کی کانگریس کو بتا دیا کہ وہ پاکستان سے کم کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس جلسے میں مجھے رشید نظر آیا۔ وہ کالج سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے مسلم لیگ کا بیج لگا رکھا تھا اور بڑے جوش و خروش سے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، بڑے اتفاق سے ملا، کہنے لگا، آپ نے اچھا کیا کہ وردی میں جلسے میں نہیں آئے۔ میں ہنس پڑا۔ میرے دل میں آئی کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس سے وسیم خان کے متعلق بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ بہت مصروف تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے والے تھے۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ اس سے چند ہی دنوں بعد مجھے کرنل آبدار اور ابرار کی لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹیں دے کر تفتیش پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد چند اور کیس آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا ہی بدل گئی۔ مسلمانوں نے پاکستان لے کے دم لیا۔ میں بھی پاکستان میں آ گیا۔ سرکاری طور پر مجھے بوڑھا قرار دے کر پینشن دے دی گئی۔ مجھے ہندوستان میں زمین کے بدلے پاکستان میں کافی اراضی مل گئی اور میں کاشتکار بن گیا۔ سن 1962 کا ذکر ہے کہ میں شہر گیا تو رشید مل گیا۔ میں اسے پہچان نہ سکا۔ میں نے اسے 20 سال کی عمر میں دیکھا تھا جب وہ میری نظر میں بچہ تھا۔ اب اس کی عمر 40 سال تھی۔ چہرے پر پختہ عمر کے آثار تھے۔ اس نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے وسیم خان یاد آ گیا اور 20 سالہ پرانا کیس میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ خدا نے مجھے بڑا اچھا موقع دیا ہے، اب اس سے وسیم خان کے متعلق باتیں کروں گا۔ پہلے تو رشید کے ساتھ رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے پاس 3 مربع زمین ہے، لیکن توجہ نہ ملنے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ اب وہ زمین کی طرف ذاتی توجہ دینا چاہتا تھا۔ وہ شہر سے ٹیوب ویل خریدنے آیا تھا۔ میں اسے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں اس نے اپنی اراضی کے متعلق مسائل مجھے بتائے۔ مجھے زراعت سے اتنا لگاؤ تھا کہ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے کبھی اپنی اراضی پر لے چلے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ وہاں کیا کرنا چاہیے اور ٹیوب ویل کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگلی ملاقات کا پروگرام طے کر کے ہم جدا ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق میں چند دنوں بعد اس کے ہاں گیا۔ وہاں سے اس کی اراضی پر جانا تھا جو وہاں سے 80-90 میل دور تھی۔ میں اس کے گھر گیا۔ بہت خوبصورت کوٹھی تھی۔ اس کی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔
اسے دیکھا تو میں بری طرح بدھک گیا، میری آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ رفعت تھی۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی، لیکن مجھے ابھی تک 18-19 سال کی لڑکی لگی۔ 20 برسوں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکی کی خاطر ایک نوجوان لڑکا قتل ہوا اور ایک معزز آدمی پھانسی چڑھ گیا۔ میں اسے سلام کرنا بھی بھول گیا۔ اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا تو میں حیرت سے بیدار ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ رشید نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، یا میں وہی انسپکٹر ہوں جس نے وسیم خان کو پھانسی چڑھوایا تھا۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ رشید نے کہا، تم نے پہچانا نہیں رفعت؟ انسپکٹر احمد یار خان ہے، وسیم خان کے کیس والے۔ رفعت کے منہ سے آہ کی طرح نکلا، اوہ، اور اس کا اتنا اچھا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے رشید سے کہا، آپ بیٹھیں، اور وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ رشید بھی پریشان ہو گیا۔ وہ اٹھا اور اندر چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد رشید واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا؟ رفعت کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی، میں بھول گیا تھا، مجھے آپ کو رفعت کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور مجھ سے دوبارہ غلطی ہوئی کہ میں نے تعارف کرا دیا۔ میں سمجھ گیا، وہ مجھے وسیم خان کا قاتل سمجھتی ہوگی۔ نہیں، آپ کے خلاف اسے کوئی شکایت نہیں۔ آپ کو دیکھ کر اسے وسیم خان یاد آ گیا ہے۔ وسیم خان کے پھانسی چڑھنے کے بعد رفعت تقریباً پاگل ہو گئی تھی۔ وسیم خان کی لاش ہم نے ہی دفن کی تھی، اس کا اور کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ رفعت نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے ہم کئی بار وسیم خان کی قبر سے اٹھا کر لائے تھے۔ 3-4 بار وہ رات کو غائب ہو گئی تھی اور ہر بار وسیم خان کی قبر پر بیٹھی ہوئی ملی۔ ہماری منگنی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ شادی کر دی جائے تاکہ رفعت کی توجہ تقسیم ہو جائے۔ شادی کر کے بھی رفعت ٹھیک نہ ہوئی۔ شادی سن 1943 میں ہو گئی تھی۔ پہلے تو ڈاکٹر علاج کرتے رہے، پھر انگریز ماہر نفسیات کا علاج شروع کرا دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ 2-4 گھنٹوں کے لیے وہ نارمل ہو جاتی تھی۔ اس دوران ایک بچہ پیدا ہوا، مگر رفعت نے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہ لی۔ پاکستان بن گیا۔ ہم ستمبر سن 1947 میں انڈیا سے روانہ ہوئے۔ وہاں سے آنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ والد صاحب مرحوم نے ایک ٹرک کا انتظام کر لیا تھا۔ ہم پاکستان تک خیریت سے آ گئے، لیکن راستے میں رفعت نے سڑکوں پر، کھیتوں میں مسلمانوں کی جو لاشیں دیکھی، انہوں نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا۔ ان میں بچوں کی لاشیں بھی تھیں اور عورتوں کی بھی۔ وہ تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، قدم قدم پر لاشیں تھیں اور سڑکیں خون سے لال تھیں۔ رفعت جب پاکستان میں داخل ہوئی تو وہ نارمل تھی۔ اس نے کہا، میں ایک وسیم کو روتی تھی، یہاں تو میرے لاکھوں وسیم قتل ہو گئے۔ یہ ایسا صدمہ تھا جس نے اسے نارمل کر دیا۔ پھر وہ ٹھیک رہی۔ اگر کسی نے گھر میں وسیم خان کا نام لے لیا تو رفعت کی یہی حالت ہو جاتی تھی جو آج ہوئی ہے۔ ہم سب محتاط ہو گئے۔ پھر والد صاحب بھی فوت ہو گئے اور امی جان بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رفعت کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں۔ اب ہم ہیں اور ہمارے بچے ہیں۔ ایک مدت گزر گئی ہے کہ گھر میں وسیم خان کا نام کسی نے نہیں لیا تھا۔ آج آپ کو دیکھ کر رفعت کو وسیم خان یاد آ گیا ہے۔ سنبھل جائے گی، میں اسے ایک گولی کھلا کر آیا ہوں۔ ہاں رشید صاحب، رفعت کو اتنا ہی جذباتی ہونا چاہیے تھا۔ وسیم خان اسی کی عزت کی خاطر پھانسی چڑھا تھا۔ نہیں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، رفعت کی اس ذہنی کیفیت کی وجہ کچھ اور ہے۔ جب رشید نے وجہ بتائی تو مجھے اس طرح دھکا لگا جیسے میرے قریب بم پھٹا۔ وسیم خان بے گناہ پھانسی چڑھ گیا تھا۔ بے گناہ؟ میں اچھل پڑا۔ کیا اس نے اس لڑکے کو قتل نہیں کیا تھا؟ نہیں، اس لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا۔ وسیم خان نے میرے گلے سے پھندا اتار کر اپنے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کسی وقت آپ کو پوری کہانی سناؤں گا۔ میں وہ رات ان کے ہاں ٹھہرا۔ دوسرے روز رشید مجھے اپنی کار میں اپنی اراضی پر لے گیا۔ میں نے اراضی کی حالت دیکھ کر اسے کئی مشورے دیے۔ کچھ کام وہیں کے مزاروں سے شروع کرا دیے۔ اس کے بعد میں اپنے چک میں آ گیا۔ اپنے 2 تجربہ کار اور ذہین مزارے رشید کو دے دیے۔ کئی بار شہر گیا، رشید سے ملا، اسے ساتھ لیا اور اس کی اراضی پر گئے۔ 3 مہینے صرف کر کے میں نے رشید کے تقریباً تمام زرعی مسائل حل کر دیے۔ ان 3 مہینوں میں میں ان کے ہاں 3 دن بھی رہا۔ رفعت میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ اس نے مجھے ذہنی طور پر یہاں تک قبول کر لیا کہ اس کا وہ رد عمل نہ ہوا جو پہلے روز مجھے دیکھ کر ہوا تھا۔
پھر اس میں یہ تبدیلی بھی آئی کہ میرے پاس بیٹھ کر وسیم خان کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کریت کر اس سے ساری باتیں سن لی۔ رشید نے بھی مجھے ساری بات سنا دی اور اس طرح جو کہانی میرے سامنے آئی میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ رفعت امیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس کا خاندان ہندوستان کے اسی شہر کا رہنے والا تھا جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ رشید بھی امیر کبیر گھرانے کا فرد ہے۔ وہ اس شہر سے کچھ دور ایک قصبے کا رہنے والا تھا۔ اس شہر میں کالج میں پڑھتا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ رفعت لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی تھی۔ رفعت سیکنڈ ایئر میں تھی، رشید تھرڈ ایئر میں تھا۔ کسی طرح ان کا تعارف ہو گیا، پھر دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ دونوں آزاد خیال امیر گھرانے کے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کھلے بندوں ملتے رہے۔ رفعت ہاسٹل میں اس کے کمرے میں بھی جاتی رہی۔ دونوں جذباتی تھے، عمر ہی ایسی تھی۔ رفعت نے اپنی ماں سے رشید کا ذکر کیا۔ ماں نے اسے کہا کہ وہ رشید کو گھر لائے۔ رشید ان کے گھر گیا تو رفعت کی ماں کو وہ اچھا لگا۔ پھر اس کا تعارف رفعت کے والد صاحب سے ہوا۔ اس کے بعد رشید رفعت کے گھر آنے جانے لگا۔ چھٹیوں میں رشید اپنے گھر گیا تو رفعت اور اس کے خاندان کا ذکر اپنے والدین سے کیا۔ اس کے والد صاحب شہر میں آئے تو رشید انہیں رفعت کے گھر لے گیا۔ دونوں کے والد صاحبان ایک دوسرے میں گھل مل گئے، پھر ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور رشید اور رفعت کی منگنی ہو گئی۔ دونوں کالج میں پڑھتے رہے۔ ایک روز رفعت رشید کے ہاسٹل میں گئی اور اسے کہا کہ دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ رشید اسے دریا پہ لے گیا۔ تھوڑی دیر کشتی کی سیر کی، پھر دریا کے کنارے ٹہلتے ٹہلتے ذرا دور نکل گئے اور پھوار پڑنے لگی۔ وہ درختوں کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ قریب ہی کہیں سے انہیں کسی کے گانے کی دھیمی دھیمی اور بڑی سریلی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھے کہ کوئی ملاح یا ماہی گیر ہوگا۔ وہ اس طرف چلے گئے۔ وہاں قدرتی بیلوں نے 2-3 درختوں پر چڑھ کر ایک کمرہ سا بنا دیا تھا۔ وہاں ایک خوش وضع اور خوش پوش آدمی کھڑا گا رہا تھا۔ رشید اور رفعت جھینپ گئے اور گانے والا چپ ہو کر مسکرایا۔ اس نے کہا، یہیں آ جائیں، میں بھی پھوار سے چھپا کھڑا ہوں۔ آپ دونوں اسٹوڈنٹ ہیں؟ رفعت نے اپنا اور رشید کا تعارف کرایا اور اس آدمی نے اپنا نام وسیم خان بتایا۔ رفعت کہتی ہے کہ جب وسیم خان اور اس کی آنکھیں ملی تو وسیم خان کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی اور اس کا چہرہ اس طرح اداس ہو گیا جیسے چاند پر بادل آ گیا۔ یہ تبدیلی اتنی نمایاں تھی کہ رفعت پریشان ہو گئی۔ وسیم خان نے اس سے پوچھا، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ رفعت نے اسے بتایا۔ وسیم خان گہری سوچ میں کھو گیا۔ وسیم خان رفعت کو دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گیا۔ رشید سمجھا کہ یہ رفعت کی خوبصورتی کا اثر ہے، اسے جو کوئی دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ وسیم خان کے متعلق بھی اس نے ایسی ہی رائے قائم کی۔ اسے تو جیسے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ رشید بھی وہاں موجود ہے۔ وہ صرف رفعت سے اس کے خاندان اور حسب نسب کے متعلق پوچھتا رہا۔ رفعت نے جب اپنے والد صاحب کا نام بتایا تو وسیم خان کے منہ سے آہ سی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں قدرے سرخ ہو گئیں۔ اس نے سر جھکا لیا اور ٹہلتے ٹہلتے اوٹ سے نکل کر پھوار میں جا کھڑا ہوا۔ رشید نے رفعت سے آہستہ سے کہا، شاعر معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وسیم خان پھوار میں چلا گیا تھا۔ رشید اور رفعت کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ اچانک پیچھے کی طرف گھوما۔ اب وہ پہلے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ پھوار بہت اچھی لگتی ہے۔ دیکھو بچوں، اس پھوار سے چھپو نہیں، گھومو پھرو۔ اگر میری پہلی بیٹی زندہ ہوتی تو رفعت کی طرح ہوتی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی بچی یاد آ گئی تھی۔ رشید نے اس کے متعلق اپنی رائے بدل لی۔ وہ اسے جوان سال آدمی سمجھتا تھا، مگر وہ 40 سال سے کچھ زیادہ عمر کا تھا۔ اس کی شگفتگی اونت کر آئی اور اس نے کچھ ایسی پیاری باتیں کی کہ رفعت اور رشید اس سے بہت متاثر ہوئے۔ رفعت کے کہنے کے مطابق اس نے جو تاثر قبول کیا وہ غیر معمولی تھا اور اس کا تعلق براہ راست جذبات سے تھا۔ ان دونوں کی فرمائش پر وسیم خان نے انہیں 2 گیت اور ایک غزل سنائی۔ اس شام وہ بہت دیر تک وسیم خان کے ساتھ رہے۔ وہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح ہنستا کھیلتا رہا، پھر وہ اکٹھے واپس آ گئے۔ 2-3 روز بعد رشید اور رفعت اس کے گھر گئے۔ وسیم خان نے ان کا اپنی بیوی سے تعارف کرایا۔ وسیم خان کی بیوی سانولے سے رنگ کی عورت تھی جس کے نقش و نگار میں بڑی کشش تھی۔ معلوم ہوا کہ وسیم خان کے 3 بچے پیدا ہوئے، تینوں باری باری بچپن میں ہی مر گئے۔ وسیم خان کی بیوی کو بچوں کا بہت غم تھا، انہیں یاد کر کے روتی تھی۔ یہی غم وسیم خان کے دل کو بھی جلا رہا تھا، لیکن اس نے غم کو مسکراہٹوں، کہکہوں اور لطیفوں میں چھپا لیا تھا۔
البتہ جب وہ گاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آواز غم اور سوز میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس روز کے بعد رفعت کا یہ معمول بن گیا کہ تیسرے چوتھے روز وسیم خان کے گھر چلی جاتی۔ وہ یہ غلطی کرتی رہی کہ وسیم خان کی بیوی کے پاس بیٹھنے کے بجائے زیادہ دیر وسیم خان کے پاس بیٹھی رہتی۔ رفعت نے مجھے بتایا کہ وسیم خان اسے دیکھتا تھا تو اس پر کوئی ایسی ذہنی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جسے وہ آج بھی بیان نہیں کر سکتی۔ ان میں ہمراز دوستوں والی بے تکلفی بھی پیدا ہو گئی اور رفعت عمر کا فرق بھول گئی۔ وہ وسیم خان کے پاس بیٹھ کر روحانی سکون محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی رشید بھی وسیم خان کے گھر جاتا تھا۔ ایک مہینے بعد کچھ ناگواریاں پیدا ہونے لگی۔ رشید رفعت اور وسیم خان کی بے تکلفی کو ناپسند کرنے لگا۔ وہ آخر اس کی منگیتر تھی۔ وسیم خان کی بیوی بھی شکوک میں مبتلا ہو گئی۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وسیم خان اور اس کی بیوی کی آپس میں کبھی لڑائی ہوئی تھی یا نہیں، البتہ رشید اور رفعت کی آپس میں جھک جھک ہونے لگی۔ رفعت نے وسیم خان کو بتا دیا کہ رشید اس سے بدظن ہوتا جا رہا ہے۔ وسیم خان نے رشید کو سمجھایا کہ اس کی عمر 42 سال ہے اور رفعت کی عمر ابھی 20 سال بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ رشید نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ بے شک وہ 42 سال کا ہے، لیکن اس میں اتنی شگفتگی اور اتنی زندگی ہے کہ رفعت عمر کو نظر انداز کر چکی ہے۔ وسیم خان نے اس کا شک رفع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن رشید بدظن رہا اور مزید بدظن ہوتا چلا گیا۔ ایک مہینہ اور گزر گیا۔ ایک روز وسیم خان کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے۔ اسے دل کے مقام پر درد اٹھا۔ ڈاکٹر فوراً آ گیا، لیکن مریضہ بچ نہ سکی۔ یہ دل کے مرض کا حملہ تھا جو اچانک ہوا۔ رشید اور رفعت نے وسیم خان کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا، وہ بھی اس طرح جیسے دودھ پیتا بچہ بھوک سے رو رہا ہو۔ رفعت جذباتی طور پر وسیم خان کی غلام ہو گئی تھی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ اس کے گھر جانے لگی، شام کو جاتی تھی۔ وسیم نے کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھ لیا تھا۔ رفعت کبھی کبھی اسے اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلاتی۔ اس کے دل میں رشید کی جو محبت تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وسیم خان کے ساتھ بھی اسے محبت تھی، لیکن اس کا رنگ کچھ اور تھا، جسے رفعت نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا: وہ میرا پیر و مرشد تھا، میرا بھائی تھا، میرا بیٹا تھا، میرا ہمراز دوست تھا۔ رفعت نے یہ بات سناتے ہوئے رشید کے سامنے بے باکی سے کہا: اور اگر وہ مجھے یہ کہہ بیٹھتا کہ رفعت میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں کبھی انکار نہ کرتی۔ وسیم خان نے بیوی کے صدمے کو برداشت کرنے کی بہت کوشش کی، پہلے سے زیادہ ہنسنے اور گنگنانے لگا، مگر رفعت کے سامنے کئی بار رو پڑا۔ اس نے رفعت کو بتایا کہ وہ بعض راتیں سو نہیں سکتا اور دریا کے کنارے ٹہلنے نکل جاتا ہے۔ ایک بار رفعت نے اسے کہہ ہی دیا: اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں باجی کی جگہ لے سکتی ہوں تو میں حاضر ہوں۔ وسیم خان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا: یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے دلی مسرت اس روز ہوگی جس روز رشید تمہیں ڈولی میں بٹھا کر لے جائے گا۔ تمہارا آدھا جہیز تو میرے ذمے۔ جب تمہاری شادی کا دن مقرر ہو جائے گا تو تم سے اور رشید سے پوچھوں گا کہ تمہارے لیے کیا کچھ بناؤں۔ میرا اب دنیا میں کون ہے؟ رفعت نے یہ ساری باتیں رشید کو بتائیں، لیکن رشید کا دل صاف نہ ہو سکا۔ رشید جذباتی اور زود رنج تھا۔ اس نے ایک روز رفعت سے یہاں تک کہہ دیا: تم مجھے دھوکے میں نہ رکھو رفعت، تمہیں اب وسیم خان اور مجھ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ رفعت اس شام وسیم خان کے گھر گئی اور اسے یہ بات بتائی۔ وسیم خان نے رفعت کو گھر بھیج دیا اور خود رشید کے ہاسٹل میں گیا۔ رشید کے دل میں وسیم خان کے خلاف غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن وسیم خان سامنے آیا تو رشید کے آنسو نکل آئے۔ اس کا ذہن اتنا پختہ نہیں تھا۔ وسیم خان کو وہ اپنا دشمن بھی سمجھتا تھا اور دوست بھی۔ وسیم خان نے اسے پیار سے سمجھایا، پھر غصے میں بھی سمجھایا۔ رشید نے اسے کہا: آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ رفعت کے متعلق آپ کا دل پاک ہو سکتا ہے، لیکن رفعت جب بھی آپ کی باتیں کرتی ہے تو مجھے اس کا دل صاف نظر نہیں آتا۔ ہاں، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے اور رفعت کے درمیان سے ہٹ جاؤں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ مقتول رفعت کے پیچھے پڑ گیا۔ چھٹی کے وقت وہ رفعت کے کالج کے باہر جا کر کھڑا ہوتا اور دور تک رفعت کا پیچھا کرتا، پھر اسے تحفے دکھانے لگا، کبھی گلدستہ لے کے اس کے پیچھے چل پڑتا۔ رفعت نے رشید کو بتایا۔ رشید اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے مقتول کو بتایا کہ رفعت اس کی منگیتر ہے، اسے پریشان نہ کیا کرے، لیکن لڑکا ڈھیٹ تھا اور وہ بھی امیر کبیر باپ کا بیٹا تھا، اس لیے ہوٹل میں رہتا تھا۔ رشید نے رفعت کی حفاظت شروع کر دی۔ وہ لڑکا پھر بھی دلیری سے رفعت کو پریشان کرتا رہا۔
2-3 बार हाथापाई और मार कुटाई तक नौबत आ गई। मैंने रशीद से पूछा, क्या आपने उसकी अलग पिटाई की थी? वसीम भी तो रिफ़त की हिफाजत के लिए उसके कॉलेज के सामने चले जाया करते थे। ये गलत है। वसीम खान को तो मालूम ही नहीं था कि कोई लड़का रिफ़त को परेशान करता है। कॉलेजों में ऐसे तो होता ही रहता है। वसीम खान ने अपने इकबाली बयान में झूठ बोला था कि उसने उस लड़के की पिटाई की थी। उसने लड़के को कभी देखा ही नहीं था। एक रोज़ मकतूल ने रशीद को धमकी दी कि वो उसे कत्ल करा देगा और रिफ़त को अगवा कर लेगा। रशीद ने उस रोज़ बहुत सोचा कि वो क्या करे। उसने ये फ़ैसला किया कि लड़के को शाम को होटल में मिले और उससे दोस्ताना तरीके से समझाए, और अगर वो नहीं समझता तो फिर सोचा जाएगा कि कौन किससे कत्ल कराता है। ये सोचकर रशीद शाम 8:15 बजे होटल में गया। उसने वहाँ अपने कॉलेज के 2 लड़के खाना खाते देखे। उसने उनसे छुपने की कोशिश ना की, क्योंकि वो कत्ल की नीयत से नहीं गया था। वो मकतूल के कमरे में गया और दोस्ताना अंदाज में बात शुरू की। मकतूल ने उससे शायद रशीद की बुज़दिली समझा। उसने तंज़िया बातें की, तुर्श कलामी शुरू हो गई। रशीद भड़क उठा। मकतूल ने मेज़ का दराज खोला और उसमें से चाकू निकाल लिया। वो चाकू खोल रहा था कि रशीद ने उसे बॉक्सरों की तरह सीधा घोंसा पूरी कुव्वत से मारा, जो मकतूल को कान के नीचे गर्दन पर लगा। मकतूल के पांव उखड़ गए और वो 3-4 कदम परे जा गिरा। चाकू उसके हाथ से छूट गया। रशीद ने निहायत फुर्ती से चाकू उठा लिया। मकतूल बहुत तेज़ी से उठा और झुककर रशीद की तरफ दौड़ा। रशीद चाकू उठाकर अभी सीधा नहीं हुआ था। रशीद ने नीचे से ही चाकू का वार किया। उसका इरादा कत्ल करने का नहीं था। अगर मकतूल ने कोट और स्वेटर पहना हुआ होता तो चाकू बड़ी मुश्किल से खाल तक पहुंच सकता। उसने कुर्ता पहन रखा था। चाकू की नोक के आगे कोई रुकावट नहीं थी। उधर से मकतूल झुका हुआ इतनी तेज़ी से आया कि रुकने के बजाय बेकाबू होकर आगे को आया। इसका नतीजा ये हुआ कि इधर रशीद का वार, उधर से मकतूल का झुकाव। चाकू इत्तेफाक से दिल पर लगा और दिल में उतर गया। मकतूल ने चीख मारी और उसके मुंह से बड़े ज़ोर से आह निकली। रशीद ने चाकू खींच लिया। मकतूल पेट के बल गिर पड़ा। साथ ही दरवाज़ा खुला और एक बेरा हाथ में ट्रे उठाए अंदर आ गया। सब कुछ 2-3 सेकंड में हो गया था। रशीद ने चाकू फेंका और बेरे को धक्का देकर बाहर को दौड़ पड़ा। बेरे ने शोर मचा दिया। कत्ल हो गया, लड़का मारा गया। रशीद खाने के हॉल वाली सीढ़ियों से उतरने के बजाय पिछवाड़े की सीढ़ियों की तरफ गया। वो बहुत तेज़ी से उतरा और आखिरी सीढ़ी से गिर पड़ा। उधर से एक आदमी शोर सुनकर उसकी तरफ दौड़ा। उसने भी पकड़ो पकड़ो का शोर मचाया। रशीद उठकर दौड़ पड़ा। कुछ देर तक वो अंधेरी गलियों में चलता और सोचता रहा कि कहाँ जाए। रिफ़त के घर का ख्याल आया तो उसने सोचा कि उसके वालिद साहब बिगड़ ना जाएं कि तुम कातिल हो। वो इस कदर खौफज़दा था कि उसे अपने करीब से गुजरते हुए इंसानों से भी डर लगने लगा। एक जगह उसे पुलिस कांस्टेबल नज़र आया तो उसने वो रास्ता ही छोड़ दिया। वो अब पनाह ढूंढ रहा था। उसके कानों में ऐसी आवाज़ें गूंजने लगीं जैसे बहुत से लोग उसके ताक़ुब में दौड़े आ रहे हों। वो और ज़्यादा घबरा गया। सड़क पर जाकर वो तांगे में बैठा और वसीम खान के घर चला गया। उसने वसीम खान को सारा वाक़या और मकतूल की रिफ़त के साथ छेड़छाड़ सुना दी। वसीम खान ने उसकी पतलून देखी। घुटनों पर रगड़ के निशान थे। उसके कोट, पतलून और कमीज़ को अच्छी तरह देखा। कोट की दाईं आस्तीन और कमीज़ की आस्तीन के कफ पर, जो कोट से ज़रा बाहर था, खून के कतरे लगे हुए थे। वसीम खान ने उसे तांगे में बिठाया और तसल्ली दिलासा देता हुआ उसे उसके हॉस्टल के कमरे में ले गया। उसका सूट और कमीज़ उतरवा कर उसे कहा कि वो स्लीपिंग सूट पहन ले। उसका कोट, पतलून और कमीज़ वसीम ने एक मेज़पोश में लपेट लिए। फिर उसे कहा कि वो होटल में दाखिल होने के वक्त से लेकर होटल से भागने तक की एक एक तफसील बताए और ये भी बताए कि उसे किसी जान पहचान वाले ने वहाँ देखा था या नहीं। रशीद ने उसे तमाम तफसीलात बता दी। ये वही तफसीलात थीं जो वसीम खान ने इकबाल जुर्म में बयान की थी और दूसरे गवाहों ने तस्दीक की थी। वसीम खान ने पुलिस वालों की तरह सवाल कर के कुछ और बातें भी उससे मालूम कर ली। वो तजर्बाकार और जहां दीदा आदमी था। उसने रशीद को यकीन दिला दिया कि हो सकता है उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन उसे सज़ा नहीं मिल सकती। उसने रशीद को इस तरह की हदायत दी, अगर कॉलेज के उन 2 लड़कों ने जो होटल में खाना खा रहे थे पुलिस को बता दिया कि रशीद होटल की बालाई मंजिल में गया था, तो हो सकता है पुलिस तुम्हें रात को या सुबह थाने ले जाए। वो बेरा ख़तरनाक गवाह है जिसने तुम्हें चाकू हाथ में पकड़े मकतूल की लाश के कमरे में खड़े देखा था।
میں جا کر دیکھتا ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ پولیس اپنی کارروائی میں بہت وقت لگائے گی۔ اگر تمہیں تھانے لے جایا گیا تو میں تھانے پہنچ جاؤں گا۔ تم جرم سے انکار کرتے رہنا۔ میں تھانے میں آ کر کہوں گا کہ لڑکے کو میں نے قتل کیا۔ تم بالکل خاموش رہنا اور یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں پولیس کو دھوکے میں ڈال دوں گا۔ تمہارے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔ تمہیں الزام سے خارج کرا کے میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گا۔ اس وقت رشید کی جذباتی حالت ایسی تھی کہ وسیم خان جو کچھ اسے کہتا رہا وہ تسلیم کرتا رہا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وسیم خان نے اس کے کپڑے جو اس نے میز پوش میں لپیٹے تھے اٹھائے اور جب وہ چلنے لگا تو رشید ڈرے ہوئے بچے کی طرح اس کے ساتھ لپٹ گیا اور رو پڑا۔ آپ نہ جائیں، یہیں رہیں یا مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ وسیم خان نے اسے سمجھایا کہ اس کا اب کمرے سے غیر حاضر ہونا مناسب نہیں۔ وہ حوصلہ مضبوط رکھے اور اگر پولیس آ جائے تو پوری دلیری سے واردات سے لا علمی کا اظہار کرے۔ وسیم خان اس کے واردات کے وقت کے کپڑے لے کر چلا گیا۔ پھر وسیم خان کہاں کہاں گیا رشید کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ وسیم خان کے جانے کے 3-3.5 گھنٹوں بعد میں رشید کے کمرے میں گیا۔ میرے ساتھ اس کے ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ بھی تھا۔ یہ چند گھنٹے رشید کے لیے قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ اگر وسیم خان اسے ہدایات نہ دے گیا ہوتا تو رشید بھاگ جاتا۔ جب مفرور ملزم کی حیثیت سے پکڑا جاتا تو یہ کہانی جو مجھے سن 1962 میں سنائی گئی، سن 1942 میں پھانسی کے تختے پر ہی ختم ہو جاتی۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر وسیم خان اپنے آپ کو پیش نہ کر دیتا تو رشید کو یقیناً سزائے موت ہو جاتی یا سیشن جج اس کی کم عمری پر رحم کرتے ہوئے عمر قید کی سزا دیتا۔ لیکن اس انگریز سیشن جج سے رحم کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ رشید نے وسیم خان کو تھانے میں دیکھا جب میں رشید کو اقبال جرم کے عین کنارے پر لے آیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ رشید کو میں نے خارج از تفتیش کر دیا تو وہ رفعت کے گھر گیا اور اسے ساری واردات سنائی۔ رفعت کے والد صاحب بھی جاگ اٹھے۔ رشید نے انہیں بھی بتایا کہ اس کا ایک کلاس فیلو اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور وسیم خان نے ڈرامہ کھیلا ہے۔ رفعت کے والد صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ وسیم خان کو نہیں جانتے تھے۔ رشید اور رفعت نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ والد صاحب بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وسیم خان خلوص اور ایثار کا پیکر ہے، ورنہ کون کسی کی خاطر اتنا خطرہ مول لیتا ہے۔ وہ اسی وقت پولیس اسٹیشن گئے۔ میں SHO تھا۔ میں نے انہیں وسیم خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ مجھے ابھی وسیم خان کا اقبالی بیان مجسٹریٹ کے سامنے لے جا کر قلم بند کرانا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ 4-5 دنوں تک وسیم خان کو جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا، وہاں آپ اسے آسانی سے مل سکتے ہیں۔ میں نے چھٹے روز اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ وسیم خان کا اقبال جرم قلم بند ہوا اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ رفعت کے والد صاحب اثر و رسوخ والے تھے۔ انہوں نے وسیم خان سے ملاقات کی۔ وہ ایک وکیل بھی ساتھ لے گئے تھے۔ رفعت اور رشید بھی ساتھ تھے۔ یہ رفعت کے والد صاحب اور وسیم خان کی پہلی ملاقات تھی۔ رفعت نے مجھے سنایا، ہم جیل کے اندر گئے اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وسیم خان کمرے میں داخل ہوا۔ میں اور رشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ یہ ہیں وسیم خان۔ ابا جان نے وسیم خان کو دیکھا تو ان کا منہ اور آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وسیم خان مسکرا رہے تھے۔ ابا جان کے منہ سے جیسے سسکی نکلی ہو۔ انہوں نے کہا، وسیم تم؟ وسیم خان نے مسکرا کر کہا، زندگی کا سفر عجیب ہے۔ بچھڑے ہوئے مسافر کسی نہ کسی منزل پر، کسی نہ کسی موڑ پر مل ہی جاتے ہیں۔ وسیم خان ہمیشہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کی یہی باتیں مجھے بہت پسند تھی۔ وسیم خان نے ابا جان کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن ابا جان نے ہاتھ ملانے کے بجائے وسیم خان کو بازوؤں میں لے لیا اور کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے رہے۔ بہت سی باتیں ہوئیں۔ میں سوچتی رہی کہ ابا جان اور وسیم خان ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کیس کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وکیل نے انہیں بتایا کہ وہ جب سیشن کورٹ میں جائیں تو اقبالی بیان سے منحرف ہو جائیں اور بیان دیں کہ پولیس نے تشدد سے بیان لیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وسیم خان وکیل اور ابا جان کی باتوں کو پورے دھیان سے سن ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو یہ کہہ کر بے فکر رہنے کو کہا کہ میں نے رشید کو بچانے کے لیے پولیس کو گمراہ کیا ہے۔ پولیس خوش ہے کہ میں نے اقبال جرم کر کے شہادت اور ثبوت بھی مہیا کیے ہیں، لیکن میں آخر میں جو بیان دوں گا وہ آپ سب کو حیران کر دے گا۔ میں بری ہو جاؤں گا۔ وکیل نے انہیں کہا، وسیم صاحب آپ نے ان بچوں کی خاطر ایثار کیا ہے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ قانون آگ ہوتی ہے، اس سے کھیلنا بڑا خطرناک ہے۔ عدالت میں میری ہدایات کو نظر انداز نہ کیجیے گا۔ مجھے سیشن کورٹ میں
خطرہ نظر آ رہا ہے۔ وسیم خان خوش تھا، جیسے قتل کا جرم اپنے سر لے کر قید ہو جانا کوئی بات ہی نہیں۔ اس نے سب کو یقین دلایا کہ اس نے جو ڈرامہ کھیلا ہے اس کا انجام اچھا ہوگا۔ رفعت نے مجھے بتایا۔ ہم گھر آ گئے۔ ابا جان نے مجھ سے پوچھا کہ وسیم خان سے میری ملاقات کس طرح ہوئی تھی۔ میں انہیں پہلے بھی بتا چکی تھی، ایک بار پھر بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا، وسیم نے تم سے میرے متعلق پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے وسیم خان کو آپ کا نام بھی بتایا تھا اور امی مرحومہ کا بھی۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں۔ وسیم خان نے میرے متعلق کوئی بات کی تھی کبھی؟ نہیں ابا جان، آپ ایسی باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے آپ وسیم خان کو پہلے سے جانتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ آدمی ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ میں ابا جان کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئی۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ وسیم خان کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وسیم خان نے انہیں دیکھتے ہی کہا تھا کہ بچھڑے ہوئے مسافر کسی منزل، کسی موڑ پر مل ہی جاتے ہیں۔ میں حیران اس پر تھی کہ ایسی کوئی بات ضرور تھی جو ابا جان نے چھپا لی تھی، لیکن ان دنوں وسیم خان قید میں تھے، اس لیے ہم سب کی توجہ اور خاص طور پر میرا دھیان ان کی طرف ہی رہتا تھا۔ رات کو میں جب سونے کے لیے لیٹتی تو دل میں آتی تھی کہ فرش پر سوؤں، کیونکہ وسیم خان کا خیال آ جاتا تھا کہ وہ فرش پر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ رشید اور رفعت نے بتایا، جو میں نے بھی دیکھا تھا، کہ وسیم خان آخر دم تک یہی کہتا رہا کہ وہ آخر میں بیان دے کر سب کو حیران کر دے گا۔ وکیل بھی مطمئن تھا، مگر وسیم نے آخر میں ایسا بیان دیا کہ فی الواقعہ ہم سب کو حیران کر دیا۔ اپیل بھی نامنظور ہو گئی۔ 8ویں روز وسیم خان کو پھانسی چڑھنا تھا۔ رشید، رفعت اور اس کے والد صاحب وسیم خان سے ملنے گئے تو والد صاحب نے پوچھا، وسیم، یہ تو نے کیا کیا؟ جو سوچا تھا وہ کر دیا۔ رشید کہتا ہے کہ وسیم خان کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ شوق اور مسرت سے بھرپور تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ رفعت اور رشید کی رو رو کر ہچکی بن گئی۔ رفعت کے ابا جان بھی روتے رہے اور وسیم خان سب کو ہنس ہنس کر تسلیاں دیتا رہا۔ اس کے بعد سب ہر روز وسیم خان سے ملنے جاتے رہے۔ ایک روز وسیم خان نے رشید سے کہا، ایک دن تم اور رفعت آنا، ابا جان کو ساتھ نہ لانا۔ ایک روز صرف رشید اور رفعت اسے ملنے گئے۔ پھانسی میں صرف اگلا دن باقی تھا۔ وسیم خان نے رشید سے کہا، تم مجھے اپنا رقیب سمجھتے رہے ہو رشید، آج تمہارے دل سے سارے شکوک رفع کر دوں گا۔ تم نے ایک روز مجھے کہا تھا کہ میرے اور رفعت کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے سامنے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ رہا ہوں۔ یہ سن کر رشید کی دھاڑیں نکل گئیں۔ وسیم خان نے سلاخوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر رشید کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں تم پر طنز نہیں کر رہا رشید، میں نے آج تمہیں ایک کہانی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ یہ کہانی رفعت کے لیے بھی دلچسپ ہے۔ وسیم خان نے انڈیا کے ایک اور شہر کا نام لے کر کہا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اپنی بہت ساری زمین تھی، بہت بڑی حویلی تھی، اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا۔ میں شہزادوں کی طرح بڑا ہوا، تمہاری طرح، شہزادوں کی طرح کالج میں پڑھتا رہا۔ کالج میں ہی تھا کہ میری شادی ہو گئی۔ وہ جاگیرداروں کے گھرانے کی بہت اچھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم ایک دوسرے میں گھل مل گئے اور شادی کے تیسرے مہینے میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ میرا ایک ماموں اور 2 چچے تھے۔ چچے ہماری جائیداد کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے میری ماں کو دھمکیاں بھی دیں اور مختلف طریقوں سے ہمیں پریشان کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے غائب کر دینے کی بھی دھمکیاں دیں۔ صرف ماموں ہمارا طرفدار تھا۔ ایک روز اس کی میرے چچوں سے لڑائی ہو گئی جس میں میرا ماموں قتل ہو گیا۔ 6 مہینے بعد چچے صاف بری ہو کر آ گئے۔ میری ماں کو میرے والد صاحب کا ہی غم بہت تھا۔ اب اس کا سگا بھائی بھی مارا گیا۔ یہ غم اسے لے بیٹھا اور وہ مر گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں اس وقت 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ پھر معلوم نہیں کیسے ہوا کہ تمام زمین کے مالک میرے چچے بن گئے۔ میری اپنی زمین پر کوئی حق نہ رہا۔ میرے گھر کی شان و شوکت اسی زمین سے تھی، وہ نہ رہی۔ صرف حویلی اور ماں کے زیورات اور کچھ نقدی رہ گئی۔ میں نے تعلیم جاری رکھی۔ میری بیوی نے میرا خوب ساتھ دیا۔ وہ میرے لیے جذباتی سہارا تھی۔ میرے لیے مصیبت کا وقت ابھی باقی تھا۔ میرے سسرال والے بڑے اچھے لوگ تھے، مگر اس وقت ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ مجھے پریشان کرنے لگے۔ کبھی تانے دیتے کہ میں ان کی بیٹی کی ضروریات پوری نہیں کرتا، کبھی کہتے کہ وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو میں اس کا علاج نہیں کرتا۔ ان کی یہ شکایت بالکل صحیح تھی کہ گھر میں اب کوئی نوکر نہیں رہا تھا۔ مجھ سے سسر اور ساس نے یہ کبھی بھی نہ پوچھا کہ وسیم، تم ماں باپ کے شہزادے تھے،
اب کس طرح زندگی گزرتی ہے، ہمارے گھر ہی آ جاؤ۔ انہیں تو یہ شکایت بھی تھی کہ میں تعلیم پر پیسہ ضائع کر رہا ہوں۔ میری بیوی میکے جاتی تو اسے ماں باپ واپس نہ آنے دیتے، وہ واپس آتی تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے زبردستی آتی۔ سسرال اسی شہر میں رہتے تھے۔ ایک روز بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ کو میرے خلاف دراصل شکایت یہ ہے کہ میری اب کوئی زمین نہیں اور میں ان کی حیثیت کے مطابق نہیں رہا، لہٰذا وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی مجھے نہیں، میری جائیداد کو دی تھی۔ میری بیوی کو پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ دن قریب آئے تو اسے ماں آ کر گھر لے گئی۔ 7-8 روز بعد میری بیوی نے بچی کو جنم دیا۔ مجھے سسرال والوں نے اطلاع تک نہ دی۔ کسی کی زبانی پتہ چلا، میں خوشی خوشی وہاں گیا، لیکن مجھے اپنی بیوی تک جانے کی اجازت نہ دی گئی، نہ ہی میں اپنی بچی کو دیکھ سکا۔ میں وہاں بیٹھا رہا، کسی نے پانی کا گھونٹ بھی نہ پوچھا۔ میں اٹھ کر آ گیا۔ 3 مہینے میری بیوی نہ آئی، میں بھی نہ گیا۔ وہاں اب میرے لیے صرف ذلت تھی۔ ایک روز مجھے اپنے سسر کا پیغام ملا کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مجھے دھمکیاں ملنے لگیں۔ سسرال سے صاف جواب آ گیا کہ وہ میری بیوی کو نہیں بھیجیں گے۔ میں اکیلا تھا اور نا تجربہ کار، تمہارے جتنی عمر تھی۔ میں چکرا گیا۔ ایک رات میرے گھر ڈاکہ پڑا۔ میری جان بچ گئی مگر گھر میں کچھ بھی نہ رہا۔ زیورات، نقدی اور تمام قیمتی چیزیں نکل گئیں۔ دوسرے دن سسرال سے پیغام آیا کہ طلاق نامہ لکھ دو۔ میں نے طلاق لکھ دی۔ پولیس کو لوگوں کے زور دینے پر رپورٹ دی کہ میرے گھر ڈاکہ پڑا ہے۔ پولیس نے پوچھا کہ مجھے کسی پر شک ہے۔ میں جانتا تھا کہ ڈاکو میرے سسرال کے کرائے کے ڈاکو تھے۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ مجھے کسی پر شک نہیں، مجھے صرف اپنی بیوی کا خیال تھا، مگر اب میں اسے اپنی بیوی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی دوسری شادی کر دی گئی۔ اس کا دوسرا خاوند اسی شہر کا ایک امیر زادہ تھا۔ میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ حویلی بیچ ڈالی۔ بہت بڑی حویلی تھی، اچھی رقم مل گئی۔ میں اس شہر میں آ گیا اور یہ مکان خرید لیا جہاں میں رہتا تھا۔ خاصی رقم بچ گئی، اس سے میں نے BA کا آخری سال پورا کیا اور ڈگری لے لی۔ نوکری کی تلاش کی تو کوئی جگہ نہ ملی۔ میں جس محکمے میں ملازم تھا اس کے سب سے بڑے افسر کے پاس چلا گیا۔ وہ انگریز تھا۔ اسے بچپن سے لے کر اس روز تک کی آپ بیتی سنا دی اور اسے کہا کہ تمہاری بادشاہی میں مجھ پر یہ ظلم ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے، مجھے صرف نوکری چاہیے۔ وہ میری مصیبت کی رودات سے اتنا متاثر ہوا کہ مجھے نہایت اچھی نوکری دے دی۔ میں نے محنت اور دیانتداری سے کام کیا۔ 2 سال بعد ایک محکمانہ امتحان پاس کر لیا، مجھے ترقی مل گئی۔ یہ انگریز افسر مجھ میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا۔ 6 سال اس نے مجھے عہدہ بھی دے دیا۔ جو غم میں نے سہے وہ اچھے بہادروں کو پاگل کر دیتے ہیں۔ میرے اندر غم بھی تھا اور غصہ بھی۔ مجھے بڑا ہی خصیلہ انسان ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے دریا کے کنارے دور جا کر بلند آواز سے گانا شروع کر دیا اور لوگ کہنے لگے وسیم زندہ دل آدمی ہے، بہت اچھا گاتا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ جسے کوئی غم نہ ہو وہ زندہ دل اور گویا نہ ہو تو اور کیا ہو۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ میں سراپا غم ہوں اور میرا دل بری طرح مجروح ہے۔ مجھے بیوی کی یاد آتی تھی تو میں تڑپنے لگتا تھا۔ میں تصوروں میں اپنی بچی سے پیار کرتا تھا اور پیار کا نشہ پورا کرنے کے لیے میں ہر اس انسان کے ساتھ محبت کرنے لگا جو کسی نہ کسی رنگ میں مظلوم تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ ایک روز ایک بیوہ کے متعلق پتہ چلا کہ 2 سال پہلے تک اس کا خاوند زندہ تھا تو وہ فارغ البالی سے باپردہ زندگی گزارتی تھی۔ خاوند مر گیا تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی جسے بعض لوگ غربت کی وجہ سے خراب کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ غریب تھی اس لیے کوئی اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں لڑکی کی ماں سے ملا، رشتہ طے کیا اور چند ایک آدمیوں کو بٹھا کر اس کی بیٹی کو بیاہ لایا۔ میں نے شادی کی خاطر شادی نہیں کی تھی، ایک لڑکی کو پناہ دی تھی۔ وہ بڑی اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ 3 بچے پیدا ہوئے، تینوں مر گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 18-19 سال گزر گئے۔ پھر وہ شام آئی جب تم دونوں اچانک میری زندگی میں داخل ہوئے۔ تم دونوں شاید دیکھ نہیں سکے تھے کہ رفعت کو دیکھ کر میں چونک پڑا تھا اور افسردہ ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری پہلی بیوی سامنے آ گئی ہے۔ نقش و نگار میں ذرا برابر فرق نہ تھا۔ اسی عمر میں وہ میرے گھر میں آئی تھی۔ میں نے انسانوں میں اتنی مشابہت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رفعت کی شکل میری پہلی بیوی سے زیادہ ملتی تھی۔ مجھے یہ دھوکہ ہوا جیسے میں اسے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔
پھر ہم میں بے تکلفی پیدا ہو گئی اور میں نے رفت سے اس کے والد صاحب کا نام پوچھا۔ اس نے نام بتایا تو میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ میں نے اس سے اس کی امی کا نام پوچھا تو اس نے امی کا نام بھی بتایا اور یہ بھی کہ اس کی امی اس کے بچپن میں مر گئی تھی۔ میرے سارے دھوکے صحیح ثابت ہوئے۔ رفت، تم میری پہلی بچی ہو۔ رشید نے سنایا کہ یہ سنتی رفت کی یہ حالت ہوئی کہ وہ سلاخوں سے ٹکرائی اور ہاتھ اندر کر کے اس نے وسیم خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جیل کا جو سنتری پاس کھڑا تھا اس نے رفت سے کہا، بی بی ہاتھ باہر رکھو۔ پھر وسیم خان کے ہاتھ باہر آ گئے۔ باپ بیٹی ملے تو اس وقت ملے جب ان کے درمیان سلاخیں اور موت حائل ہو چکی تھی۔ رفت کی ماں کی شادی دوسرے آدمی سے کر دی گئی تھی۔ رفت 3-4 سال کی ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس آدمی نے دوسری شادی کی، 2 سال بعد وہ بھی مر گئی۔ پھر اس شخص نے شادی نہیں کی، وہ اسی شہر میں آ گیا اور یہاں کوٹھی بنا لی۔ ان کی آراسی بہت تھی۔ وسیم خان نے باقی بات اس طرح سنائی، میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، میں کسی کو اپنا ماضی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی شک میں پڑ گئی کہ میں اب افسر اور امیر ہو گیا ہوں، اس لیے میں امیر کبیر لڑکیوں کو پسند کرنے لگا ہوں۔ رشید کو بھی شک ہو گیا کہ میں اس کے راستے میں حائل ہو گیا ہوں۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں رفت کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتا تھا۔ رفت بیٹی، تمہیں مجھ میں جو کشش نظر آئی وہ میری شگفتہ مزاجی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ تو خون نے خون کو پہچان لیا تھا۔ میں خوش تھا کہ تمہاری منگنی رشید جیسے پیارے لڑکے سے ہو گئی ہے۔ میں تو تمہارے لیے آدھا جہیز تیار کر رہا تھا، مگر رشید ایک لڑکے کو قتل کر بیٹھا۔ اس نے اچھا کیا کہ قتل کر کے میرے پاس آ گیا اور میں نے اس سے تمام ضروری باتیں پوچھ لیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میری بچی کا سہاگ اجڑ رہا ہے۔ میں رشید کو پھانسی کے تختے سے ہٹا کر خود وہاں کھڑا ہو گیا۔ وکیل کہتا تھا کہ وہ مجھے بری کرا لے گا، میں اقبالی بیان سے منحرف ہو جاؤں، لیکن میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لیے یہی موت پسند کی۔ تحریری وصیت کے مطابق وسیم خان نے اپنا مکان رفت کے نام کر دیا تھا اور بینک میں اس کا 24,000 روپیہ جمع تھا، وہ بھی رفت کے نام چھوڑ گیا تھا۔ وسیم خان کی لاش رفت کے والد صاحب لے گئے تھے اور نہایت احترام سے تجہیز و تکفین کی، لیکن رفت کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ اسی حالت میں اس کی شادی رشید سے کر دی گئی۔ اس سارے واقعے کا ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ رفت کو اپنے ابا جان سے نفرت ہو گئی، حالانکہ وہ اسے بہت چاہتے تھے اور ان کا اس ساری بات میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ پاکستان میں آ کر فوت ہوئے۔ رفت کے ساتھ ان کا پیار قائم رہا، لیکن رفت ہمیشہ ان سے کھچی کھچی رہی۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ وسیم خان نے یہ ڈرامہ کس خوبی سے کھیلا تھا۔ اس نے رشید کی جگہ خود پھانسی کے تختے پر کھڑا ہونے کے لیے ہر وہ شہادت اور ثبوت مہیا کیا جو استغاثہ کو قابل اعتماد بنانے کے لیے درکار تھا۔ اگر وسیم خان پولیس آفیسر ہوتا تو کامیاب سراغ رساں ہوتا، مگر وہ باپ تھا، اپنی بچی پر قربان ہو گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔